حقیقی مسلمانوں کا مختصر سا تعارف۔ تحریر حافظ عبدالرشید عمری۔ مسلمان اسلام کو برحق دین مانتے ہیں اور جو اسلام نہ قبول کرے تو اس کو جہنم کا مستحق سمجھتے ہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان اسلام کے 5 ارکان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، رمضان کے روزے رکھنے اور حج کرنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان کے 6 ارکان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن و سنت کے نصوص کے فہم سے ثابت توحید کی 3 اقسام توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو تسلیم کرتے ہیں۔ مسلمان اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہیں کرتے۔ وہ ہر قسم کے کفر و شرک اور نفاق سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور عبادت میں اور ہر نیک عمل میں اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرتے ہیں اور رسول کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع ضروری ہے۔ وہ ریاکاری سے اور بدعت سے بچتے ہیں۔ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور احکامات کو زندگی کے ہر موڑ پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ساری محبتوں پر مقدم رکھتے ہیں۔ وہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے فہم صحابہ کو نہایت ہی ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں امت مسلمہ کے 73 فرقوں میں بٹ جانے کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور 72 فرقوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اور ایک فرقہ جو نجات یافتہ کہا گیا ہے، اور اس نجات یافتہ فرقہ صفت ما انا علیہ و صحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر گامزن رہنے والا فرقہ بتائی گئی ہے۔ وہ علم دین، قرآن و سنت کا صحیح علم و فہم رکھنے والے اہل سنت و جماعت کے علماء سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور اپنے اوپر عائد اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور وہ قرآن و سنت میں بیان کیے گئے فرائض کے پابند رہتے ہیں اور قرآن و سنت میں بیان کیے گئے کبائر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور وہ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبائر کے ساتھ صغائر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا خوف اور اس کی امید کو دل میں بسائے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں مومنوں اور متقیوں کے جو ایمانی اوصاف بیان کیے ہیں، ان ایمانی اوصاف سے وہ اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، وہ اللہ ہی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ اللہ ہی کو موت و حیات کا، مرض و شفا کا، خوشحالی و تنگ دستی کا، عروج و زوال کا، فتح و شکست کا اور عزت و ذلت کا مالک سمجھتے ہیں۔ وہ اہل ایمان کو دنیا و آخرت میں دی گئی اللہ کی بشارتوں پر یقین رکھتے ہیں اور کفار و مشرکین اور منافقین کو دنیا اور آخرت میں سنائی گئی وعیدوں سزاؤں پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں کو فانی سمجھتے ہیں اور آخرت اور اس کی ساری نعمتوں کو دائمی سمجھتے ہیں۔ وہ تادم حیات اللہ تعالیٰ سے جنت کے طلبگار رہتے ہیں اور وہ عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے نجات کی اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں اور وہ دنیا میں پیش آنے والی چھوٹی بڑی مصیبتوں کو ایمان کامل کی صورت میں ایمانی آزمائش کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں اور گناہوں کی صورت میں مصیبتوں کو گناہوں کی سزا تصور کرتے ہیں۔ وہ نیک اعمال کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ گناہوں کے بعد وہ صادق دل سے توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ وہ حقیقی کامیابی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مسلمان کو پہلے مرحلہ میں بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز العمران۔ بس وہ شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔